बल्कि अल्लाह की तरफों जिहड़ी वही नाज़िल हुंदी है उहदे मुताबिक चलना पैंदा है। अल्लाह की तरफों जिहड़ी किताब नाज़िल हुंदी है उहदे मुताबिक चलना पैंदा है। हजे गल्लां कर रहे ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान तो कुरान नाज़िल कर छड़िया है, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। वाह उम्मत तेरी क्या शान है, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर छड़िया मेरे सोने महबूब पैगंबरा कि जेड़ा बंदा की तवाफ मुकम्मल कर लवे, जेड़ा मुकाम इब्राहीम है इत्थे आके 2 रकत नमाज अदा करे फिर उनका तवाफ मुकम्मल होएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील।
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام أحب الرجلين إليك هشام وعمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي فكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب صرف اسلام میں فاروق آ گئے، جب صرف اسلام میں فاروق آ گئے، کافروں پہ مایوسی کے بادل چھا گئے. حق کو پھیلانے کی خاطر، حق کو پھیلانے کی خاطر اس کی سرگرمی نہ پوچھ، اس کی نگاہ اٹھی تو باطل کو پسینے آ گئے. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. حضرات عزیز وقار، اللہ رب العالمین کی عظیم الشان اور عظیم القدر کتاب قرآن مجید فرقان حکیم دا ایک مقام تلاوت کیتا گیا ہے، اور اس دے نال نال میرے اور تساں دے پیر و مرشد رب دے حبیب جگہ دے پیر شیمہ دے ویر بدر منیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عظیم الشان فرمان جڑے خطبے دے اندر ذکر ہوئے نے. اللہ رب العالمین کو لو دعا ہے اللہ تعالی مینوں حق اور سچ کہہ سکنن دی اور سمجھا سکنن دی توفیق عطا فرمائے. سنو سارے انو سنا کے سن کے عمل پیارا ہونے دی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات ذی وقار، فاتح ایران، فاتح شام، فاتح مصر، فاتح القدس، فاتح غزہ، فاتح کیسر و کسرا، قائد برحق، حکیم الامت، محافظ شریعت، امام عادل، صاحب الہام، علم و عمل کے پیکر، صاحب الایمان القویش، ناصر اسلام، شامل عشرہ مبشرہ، مدبر، مفسر، محدث، دماد علی، سسر رسول، دوائے رسول، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم، امیر المؤمنین، مومنوں کے خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اج اسی جڑا ہے انہاں دی سیرت دے اوپر انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ احکم الحاکمین دی دعا دے نال اس دی رحمت دے نال گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ جس طرح تو انہاں دی شان بنائیے، جس طرح تو انہاں دا مقام بنایا ہے، مرتبہ بنایا ہے، عظمت عطا فرمائیے، اس دے مطابق ان دا حق عطا کرن دی توفیق، ہمت، جذبہ، شوق، شعور عطا فرمائی. سنا کے سن کے سانو بھی انہاں ورگا بنن دی توفیق عطا فرمائی. سارے کہہ دو آمین. حضرات ذی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے اندر 40واں نمبر، اس تو پہلے 39 مرد جڑے ہیں اسلام دی دولت دے نال مالا مال ہو چکے نے. 40واں نمبر آپ دا ہے.
اور آپ دے متعلق مختلف روایات دا تذکرہ ہے، اور مختلف مقررین مختلف جڑے ہے روایات دے متعلق آپ دا اسلام قبول کرنا بیان کر دینے۔ مسند احمد دی روایت دے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک دن نہ میں پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے گھروں نکلے نے تے میں بھی انہوں نے پیچھے ہو گیا۔ آپ بیت اللہ کے اندر پہنچتے نے تے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں نا آپ کو کینکرا مارا، پتھر مارا، زخمی کر دیں۔ بس شام دا ٹائم یا دن دا ٹائم جڑا ہے ذکر ہویا ہے، فرماندے نے کہ آپ بیت اللہ تے سین دے اندر داخل ہو جاندے نے اور اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین دی توحید دے نغمے، اللہ دی عبادت دا تذکرہ شروع کر دیندے نے۔ اور جدوں سورۃ فاتحہ تو آپ فارغ ہوئے، اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حکیم دی تلاوت دا آغاز کیتا ہے۔ آپ نے تذکرہ شروع کیتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے۔ فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، سورہ کا دا آغاز کیتا ہے۔ فرماندے نے آیات دا ربط اتنا مضبوط ہے، روانگی اتنی بہترین ہے، ادائیگی اتنی بہترین ہے، میرے تے اثر ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قرآن دیاں آیتاں سندا پیا ہے، نالے نال اثر نو محسوس کردا پیا ہے۔ تے فرماندے نے میرے دل دے اندر بات آئی کہ مکے والے ایویں نہیں آکھدے کہ آپ شاعر نے، شعر کہن والی شخصیت ہے۔ جدوں میرے دل دے اندر بات آئی نا تے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام قرآن دیا ان آیتاں دے پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم۔ تے جدو ایتھے پہنچے نا تے میں دل چ سوچ رہی ہیں کہ واقعی ہی آپ دا شاعرانہ کلام ہے۔ تے جدو اے خیال میرے دل دے اندر آیا ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دی آیت پڑھی ہے، فرمایا وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون۔ لوگ آخدے نے آپ شاعر پر میں شاعر نہیں بلکہ قلیلا ما تؤمنون، بڑے کٹ لوگ نے جڑا ایمان لے کے آندے نے۔ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ڈر گیا، میں چونک گیا کہ لوگ مکے والے آپ نو کاہن بھی کیا کر دے سی، جادوگر بھی کیا کر دے سی۔ آخدے نے جڑی میں بات دل دے اندر سوچیے اپنے آپ دے نال عادہ کیتا ہے، پیغمبر نو اس بات دا پتہ چل گیا ہے۔ تے اس دا مطلب کہ جڑے مکے والے آپ نو کاہن آخدے نے وہ اپنے دعوے دے اندر سچ نے۔ تے جدوں میں یہ گلاں سوچ رہے ہیں تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے عرب دے قرآن دی آیت پڑھی ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ تے میں سمجھ گیا اے کوئی کاہن نہیں، اے کوئی جادوگر نہیں، اے کوئی شاعر نہیں، بلکہ کیے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پڑھیا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ اے قرآن دا نازل کیتا جانا عام بندے دی طرفوں نہیں، کسی شاعر دی طرفوں نہیں، کسی جادوگر دی طرفوں نہیں، کسی کاہن دی طرفوں نہیں، تنزیل من رب العالمین، کہ جڑا سارے جہانہ دا رب ہے، سارے جہانہ دا پالن والا ہے، اسی طرف اس قرآن نو نازل کیتا گیا ہے۔ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے جدو آدھا ہو گیا نا، جدو اے باتاں ہو گیا نا، قرآن نے میری ترجمانی کی تھی، قرآن نے میری غلط فہمیاں دور کی تیاں، تے ایمان دیاں جڑاں میرے دل دے اندر اس وقت میرے دل نے پکڑ لیاں، ایمان دیاں جڑاں لگ گئیاں۔
پھر اس تو بعد میں اسلام دی طرف راغب ہو گیا، میں دی تحقیق شروع کی تھی تے ایک ویلا وہ بھی آیا جدے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر، جس گھر دے اندر آپ لوگاں نو تبلیغ کر رہے نے، دار ارقم دے اندر چلے گئے، جا کے جڑیاں اللہ رب العالمین کو دعاواں کیتیاں سی، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت عطا فرما۔ تے گل کو غور کریو، جدوں کوئی صحابی اسلام دے اندر داخل ہوندا سی نا تے انہوں اسلام دی وجہ نال عزت ملدی سی۔ عام بندہ مسلمان بن جاندہ نا تے انہوں مسلمان ہون دی وجہ نال عزت ملدی سی۔ حضرات عمر کون ہے؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام، اللہ تو عمر دی وجہ نال اسلام نو عزت عطا فرما۔ باقی لوگ اسلام سے داخل ہوتے انہوں نے عزت ملے، پر میرا عمر وہ عمر ہے جڑا اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اسلام نو عزت ملے۔ ایک کوئی بات کسی عالم دی نہیں، کسی فقیر دی نہیں، محدث مفسر دی نہیں، کسی امام دی نہیں، بلکہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان مبارک اور تڑپتے ہویاں اللہ کو دعا کرتے ہوئے بات نکلی ہے۔ اور دیکھو رب دے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کنی آزمائشاں، کتنے امتحان انہوں نے عبور کیتے، خلیل اللہ دا لقب ملیا، اور ایک ویلا آیا کہ انہوں نے حکم ہوئے کہ بیت اللہ دی تعمیر کرے ہو، بیت اللہ دی تعمیر کر رہے نے تے نالے اللہ کو دعاواں کر رہے نے۔ اللہ امام الانبیاء جڑا ہے، خطیب الانبیاء جڑا ہے، خاتم النبیین جڑا ہے، امام المرسلین جنہیں بننا ہے، رحمت للعالمین بننا ہے، جنہیں دونوں جہانہ دی رحمت آقائے دو جہان بننا ہے، اللہ سونے انہوں میری نسل بچوں عطا فرمائی، میرے بیٹے اسماعیل دی نسل بچوں عطا کریں، اللہ انہاں بچوں عطا کریں۔ خلیل اللہ دعا کر رہے نے کندے واسطے؟ امام الانبیاء واسطے، خطیب الانبیاء واسطے، امام المرسلین واسطے، خاتم النبیین واسطے۔ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ امام المرسلین نے آکے، خطیب الانبیاء نے آکے، امام رحمت للعالمین نے آکے کنے واسطے دعا کی تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واسطے کی تھی، اللہ اے مینو عطا کر دے، اللہ اے مینو عطا کر دے، اللہم اعز الاسلام، اللہ اتی وجہ نہ اسلام نو عزت عطا فرما۔ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمری وقلبہ، کہ اللہ نے عمر دی زبان اور دل دے پر حق نو بنا چھڑیا، زبان بولے گی تے حق بولے گی، اگر دل کسی بات دی گواہی دے گا، دل فیصلہ کرے گا تے حق دے مطابق کرے گا۔ تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام دے اندر داخل ہو گئے، اسلام دی دولت دے نال مالا مال ہو گئے، دار ارقم دے اندر آئے، آکھیا سونیا رب دے حبیب جگہ دے ویر دستا صحیح مینو کیا سی حق تے نہیں، کیا تسی سچے پیغمبر نہیں، دین اسلام حق نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر اسی جا کے بیت اللہ دے اندر نمازہ پڑھاں گے، بیت اللہ دے اندر جا کے توحید دا اعلان کریں گے۔ آکھیا میرے عمر اسی تھوڑے تعداد دے اندر بڑے کمزوراں، بڑے کاٹاں، کہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، بڑا جڑا تھے جڑا عزیت دا دور شروع ہو جائے گا۔ فرمایا سونیا ہن عمر آ گیا ہے تے ہن مسلماناں نوں دبن دی کوئی لوڑ نہیں۔ تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ عمر او عمر جے جدو اسلام دی اندر داخل ہو گیا تے سانو آزادیاں مل گئیاں تے اسی اے محسوس کر رہے ہیں کہ ہن سانو کوئی ڈر خطرہ نہیں، ہن سانو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ میرا عمر آخدہ سونے محبوب پیغمبرہ دو صف بنا لونا، ایک پاسے آپ دے چچا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صف دی قیادت او کرنگے تے ایک صف دی قیادت میں کرانگا، تے درمیان دی اندر ساڑے امام ہونگے، امام الانبیاء ہونگے، خطیب الانبیاء ہونگے، امام المرسلین ہونگے، رحمت للعالمین ہونگے۔ تے مکہ دی اندر گلیاں دی اندر جا رہے نے، سکوٹھی جڑا فل پروف دیتا گیا ہے تے نالے آگتے جا رہے نے، او مکہ والے او سن لو، اے عمر نے سلام قبول کر لیا ہے
تے انہاں دی سکوٹی دی ذمہ داری بھی لے لئیے تے جنہیں اپنے بچے یتیم کرانے نے جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ بنانا ہے تے آجو آج سامنا کرو مردہ حضرات مکہ دی اندروں کسے نو جرت نہیں ہوئی کہ اس لشکر دا راستہ روک سکے اس نو توحید تو روک سکے بیت اللہ دی اندروں جان تو روک سکے بیت اللہ دی اندر گئے جگ کے وجدیاں ہویاں اور ٹھنکے تی چھوڑتے نماز نو ادا کیتے توحید دے جڑے نمگے توحید دے نغمے جڑے گائے گئے نے اللہ اکبر اللہ اور اس بعد بیت اللہ دے اندر نماز دا آغاز شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ کیڑے عمر نے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ دے اوپر کھڑے ہوئے نے آپ دے نال صدیق بھی ہے آپ دے نال عثمان بھی ہے عمر بھی ہے احد پہاڑ نے وائبریشن کرنا شروع کر چھڑیا جڑے اس کے اندر ہلنا جلنا جڑی حرکت آ چکی ہے آپ فرماتے ہیں اس کو احد رک جا ساکن ہو جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدان کہ تیرے اوپر تے اللہ دا نبی ہے اللہ دا صدیق ہے اور دو شہید ہے اور دو شہید کون ہے عثمان بن عفان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اے ہے آپ دی زبان مبارک چلڑی ہیں اے گواہیاں نکلیاں نے اے بشارتاں نکلیاں نے اللہ اکبر اللہ اور انہاں بشارتوں اللہ رب العالمین نے پورا کر کے دکھایا ہے حضرات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ٹاپک کیوں شروع کیتا گیا ہے ذی الحجہ دی 26 یا 27 تاریخ نو آپ نو مصلی رسول اور ممبر رسول دے قریب محراب رسول دے اندر مایوسی غلام ابو لہل فیروز نے دو دھاری کھنجر دے نال آپ نو زخمی کیتا ہے اور آپ زخمی ہو گئے نے تے یکم محرم المحرام سال دا پہلا مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ اور اس پہلے مہینے دی پہلی تاریخ نو اے دنیا دا عظیم جرنیل اے فاتح ایران فاتح شام فاتح مصر فاتح القدس فاتح غزہ فاتح کیسر و کسرا اس دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے جامع شہادت نوش کر جاندہ ہے اس واسطے اس موقع دی مناسبت نال اور مہینے دی تاریخاں دی مناسبت نال اج اسی شان عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے نے اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال بیان کر رہے نے حضرات پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اے عمر کہ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب پیغمبر نے دعا کیتی ہے اللہ نے انہاں دا انتخاب کیتا ہے اسلام دی دولت دیتی ہے اور جتنے بھی غزوات ہوئے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کندھے نہ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے نے تے فرماندے نے کہ بات فیصلہ ہویا کہ میرے دل دے اندر یہ بات آئی کہ یار اے کام جڑا نا اللہ پاک اس طرح کر دے وے یا شریعت اس طرح ہونی چاہیے دیئے تے اللہ رب العالمین نے میری رائے دی موافقت کر دے ہویاں یعنی مطابقت کر دے ہویاں قرآن نازل کر چھڑیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں فرماندے نے بیت اللہ دا طواف کر رہے وہاں طواف کر دیا مقام ابراہیم تک پہنچے تے دل میں سے خواہش آئی پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی میرا دل چاہتا ہے کہ جدو طواف مکمل ہو جائے نا تے اس مجرہ مقام ابراہیم ہے اس جگہ تے 2 رکعت نماز نو ادا کیتا جائے فرمایا سونے میں عمر دل تے میرا بھی چاہتا ہے پر جڑا اسلام ہویا کردا ہے پر جڑی شریعت ہویا کردی ہے خواہش دے مطابق نہیں چلیا کرتی اے اپنے من دے مطابق نہیں چلیا کرتی بلکہ اللہ دی طرفوں جڑی وحی نازل ہوندی ہے او دے مطابق چلنا پیندا ہے اللہ دی طرفوں جڑی کتاب نازل ہوندی ہے او دے مطابق چلنا پیندا ہے ہجے ایک اللہ کر رہے نے اللہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل کر چھڑیا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی واہ عمر تیری کیا شان ہے اللہ نے قرآن نازل کر چھڑیا میرے سونے محبوب پیغمبرہ کہ جڑا بندہ بھی طواف مکمل کر لوے جڑا مقام ابراہیم ہے ایتھے آ کے 2 رکعت نماز ادا کرے پھر اوندا طواف مکمل ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میرا عمر کیڑا عمر ہے فرمایا غزوہ بدر ہو گیا
70 قیدی قائد ہو گئے اور جدو صبح ہوئی نا میرے اور تصادے پیرو مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ نو جمع کر لیا آکھیا صحابہ اپنی رائے دے وہ نا اجڑے 70 قیدی نے انہاں دے متعلق کی فیصلہ کریے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی اجڑے قید ہون والے نے نا اے اپنے رشتہ دار نے کوئی چاچیاں دی اولاد ہے کوئی داد کیا مچوئے کوئی نان کیا مچوئے تے میرا اے مشورہ ہے کہ میں مشورہ دینا ماں کہ انہاں کو فدیہ لے کے انہاں نو آزاد کر دیتا جائے نا تو جدو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری آئی پوچھیا میرے عمر تو میں نو دسنا تیرا کی دل چاہتا ہے عمر فرمان لگے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی میرا دل چاہتا ہے کہ جیڑا جندہ رشتہ دار ہے ان دے حوالے کیتا جائے تے اپنی ہتھی ان دی گردن نو ڈھا دے وے اپنی ہتھی ان دی گردن نو ڈھا دے وے تن من تو جدا کر دے وے اللہ اکبر اللہ کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجی ہے اس واسطے آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے نو قبول کر لیا ہے اس سے مطابق فیصلہ کر چھڑیا ہے پر ارشاد و قرآن نازل ہو گیا میرے سونے محبوب پیغمبر جڑا تسی فیصلہ کیتا ہے جڑی رائے دیں تسی انتخاب کیتا ہے اللہ نو اے پسند نہیں سی اللہ نو وہی رائے پسند سی جڑی میری عمر دی رائے سی جڑی چیز میرا عمر چاہتا سی نا کہ انہاں قیدیاں دی گردن اڑا دیتا جائے جڑے انہاں نے اپنے رشتہ دار نے وہ خود اپنی ہتھی انہاں نو قتل کرن اگر اللہ دی طرفوں اے پہلے بات نہ لکھی ہوندی تے تھوڑی اس فیصلے دی وجہ نہ تھوڑے تے عذاب آ جاندا تے پر ہن یاد رکھو ان دا نقصان کی ہوئے گا مفسرین نے بیان کیتا ہے ان کا نقصان انہیں یہ ہوئے گا کہ 70 قیدی تسی چھڑے نے فدیہ لے کے فدیہ تھوڑے تے میں حلال کرتا مال غنیمت نو حلال کرتا کھاؤ پیو پر 1 سال بعد غزوہ احد ہوئے گا 70 چھڑے نے تے 70 دینے پہن گے 70 دی شہادت ہوئے گی حضرات 1 سال بعد غزوہ احد ہویا کہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی شہادت ہوئی اللہ اکبر اللہ پھر عمر کون عمر جے جدو مدینے دے اندر پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ مبارکہ جدو انہاں تے تہمت لگ گئی نا اے عبداللہ بن ابی منافق انہیں تہمت لگائیے تہمت دے اندر ساریاں نالو اگے اگے جے تے عبداللہ بن ابی منافق دا ان دے متعلق نا اس بات میں کرن تو پہلے اس بات دا اضافہ کر لئے کہ جدو عبداللہ بن ابی منافق رئیس المنافقین فوت ہویا نا تو ان دا بیٹا ایک عبداللہ ان دا نام بھی عبداللہ ہے باپ پکا منافق ہے تے بیٹا پکا صحابی ہے اس سے ایمان دے اندر کوئی شک نہیں تے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو لے آیا اللہ دے سونے محبوب پیغمبر میں نے بھی پتا ہے تے تھونے بھی پتا ہے میرے باپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے تے کس طرح تھونے عذیتاں دیتی ہیں تکلیف دیتی ہے پر میری ایک ریکویسٹ ہے میں محنت کر دیں کہ تسی اپنی قمیض بھی دے دو تے میرے باپ دا جنازہ بھی پڑھا دے دو آپ نے حامی پر لئی تو جدو جنازے واسطے گئے نا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روکیا آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تک میں اللہ نہیں منع کر دیندہ میں انہوں جنازہ پڑھاواں گا اللہ اکبر اللہ جدو جنازگاہ کے اندر چلے گئے نا اگے ہون لگے پھر بھی آپ نے قمیض کیتی آکھیا اللہ سونے محبوب پیغمبر تو انہوں پتا ہے انہیں زندگی کس طرح گزاری ہے تو انہوں نے زیب نہیں دیندہ انہوں جنازہ پڑھایا جائے آپ نے فرمایا کہ نہیں یار جی میں نے اللہ دی طرفوں منع نہیں کیتا گیا میں جنازہ پڑھاواں گا تے جنازہ پڑھا چڑھیا ہے اللہ فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر سورۃ توبہ دے اندر آیت آ گئیاں
تو انہاں دا جنازہ انہاں واسطے استغفار کر یا نہ کر. ان تستغفر لهم 70 مرتن، اگر تو 70 مرتبہ بھی انہاں دے واسطے استغفار کرے گا، جو انہاں واسطے بخشش منگے گا، معافی واسطے درخواست کرے گا، انہاں دا جنازہ پڑھے گا، فَلَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ انہاں نو معاف نہیں کرے گا. حضرات نالے آ گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. آج کے بعد تسی کسی بھی منافق دا جنازہ نہیں پڑھا سکتے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ہی تسی انہاں دے قبر تے کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں. تے میرے عمر نے خواہش زار کی تھی، پیغمبر نو مشورہ دیتا ہے کہ اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر چھڑیا. سونے محبوب پیغمبر تو انہاں واسطے بخشش کر یا نہ کر، 70 مرتبہ بھی جنازہ بڑھائیں گا، بخشش دی دعا کریں گا، پر اللہ نے انہاں نو معاف نہیں کرنا. کہ اج تو بعد اللہ نے قانون بنا دیتا ہے وَلَا تُصَلِّ، اج تو بعد تو انہاں دا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، نہ ہی تو انہاں دی قبر دیکھ رہو کہ انہاں واسطے دعا کر لیے. اے جی میرا عمر، اللہ اکبر اللہ. کون ہے میرا عمر؟ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو لے بڑے سارے لوگ آندے نے، مدینے والے بھی آندے نے، غیر مدینے والے بھی آندے نے. کہ عمر فرماندے نے سونے محبوب پیغمبر میرا جی چاہتا ہے کوئی اچھے لوگ بھی آندے نے، برے لوگ بھی آندے نے، کہ جڑیاں ام المؤمنین نے، اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی بیویاں نے، مومناں دی جڑیاں ماواں نے، انہاں نو پردہ کرنا چاہیے. تے پردے دی ترغیب دین لگ پے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی دسیا، او کہن لگے عمر تینوں کی ہویا ہے؟ ساڈا پیغمبر، ساڈا جڑا خامد ہے وہ اللہ دے پیغمبر ہے، او سانو منع نہیں کر رہا تے تو سانو ترغیب دے رہا پردے دی. اللہ اکبر اللہ. فرماندے نے عمر میں پیغمبر نال بات کیتی، پیغمبر دی بیویاں نو، مومناں دی ماواں نو سمجھایا ہے، تے انہاں نے انج دعا آکھیا کہ جو تھوڑے پیغمبر کہن کے اسی کر لواں گے. پر اللہ نے قرآن نازل کر چھڑیا ہے کہ پیغمبر دی بیویاں تے مومنہ دی عورتوں چاہیے پردہ کرنا. پردے دی آیات نازل ہو گیاں، مختصر کر کے شارٹ کر کے میں اشارہ کرتا چلا. حضرات یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صحابی کہ ادھر سوچ دینے ادھر اللہ دی طرف قرآن نازل ہو جاندہ ہے. تو جدو مسجد نبوی دی اندر واقعہ افق ہویا نا، تے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تہمت لگی نا، تے صحابیاں کو پوچھیا، تے کوئی صحابی کہنے لگے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر تھانوں کیڑا عورتاں دی کمی ہے، تسی طلاق دے دیو نا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام ممبر رسول تے بیٹھے نے، آخدے نے میرے عمر تو بتا تیری کیا رائے. تے عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاندے نے، کھڑے ہو کے آخدے نے سونے محبوب پیغمبر مینوں بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تھانوں اپنا پیغمبر نہیں بنایا، کہ اللہ نے تھانوں پیغمبران دا بادشاہ نہیں بنایا، امام الانبیاء نہیں بنایا، خطیب الانبیاء امام المرسلین نہیں بنایا. ہاں بنایا ہے کہ اللہ نے تھوڑے اس جسم مبارک نو پاک نہیں بنایا، ایک گندی مکھی بھی تھوڑے جسم تے نہیں بیٹھ دی. ہاں فرمایا اسی طرح ہے. پر آکھیا سونے محبوب پیغمبر اے تسی مینوں دسو تے صحیح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال تھوڑا جڑا نکاح ہویا ہے تسی اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب نے کروایا ہے؟ تسی اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب نے کروایا ہے؟ اللہ اکبر اللہ. کہ سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے او میرے عمر اے نکاح رب نے کروایا ہے، رب دے آرڈر نال ہویا ہے. آپ فرمان لگے پھر دسو میرے سونے محبوب پیغمبر تسی بھی پاک، تسی اللہ دے پیغمبر، تھوڑا نکاح بھی اللہ رب العالمین دے آرڈر نال ہویا ہے، تے کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے پاک صاحب پاکیزہ پیغمبر نو غلط عورت دے دے، انہاں دے بستر تے غلط عورت نو لٹا دے؟ اے نہیں ہو سکتا. اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی میں تسی پاک صاحب پاکیزہ اسی طرح امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاکیزہ تے صاف ستھریاں نے، ہر الزام تو پاک صاف ہے. حضرات باتاں کیتیاں نے تے کچھ ہی دیر تو بعد دنوں تو بعد اللہ نے قرآن نازل کر چھڑیا تے آپ دی شان دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر قرآن دیا کئی آیتاں نازل کر چھڑیاں تے قانون بنا چھڑیا.
دنیا والے سوچ لو جڑا پاک مرد ہوندا ہے انہوں پاک عورت لبدی ہے، جڑی پاک عورت ہوندی ہے انہوں پاک خامند لبدا ہے، جڑی گندی عورت ہوندی انہوں گندا خامند ملدا ہے، تے جڑا گندا خامند ہوندا ہے انہوں گندی عورت ملدی ہے۔ تے میرا سونا محبوب پیغمبر تے پاک ہے، ہر لحاظ نال پاک اور پاکیزہ ہے۔ تے مومنو تسی کیویں سوچ لیا کہ میرے پیغمبر دے نکاح دے اندر کوئی ایسی عورت آ سکتی ہے؟ تھانوں فوراً کہنا چاہیے کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات کون ہے میرا عمر؟ اللہ اکبر اللہ۔ میرا عمر فاتح ایران عمر، میرا عمر کون ہے؟ فاتح کسرا، کیسر و کسرا میرا عمر کون عمر ہے؟ فاتح القدس میرا عمر ہے کون عمر ہے؟ فاتح الغزہ میرا عمر ہے کون عمر ہے؟ فاتح مصر میرا عمر ہے حضرات۔ قائد برحق میرا عمر ہے حضرات۔ محافظ شریعت میرا عمر ہے حضرات۔ میرا عمر، میرا حکیم الامت میرا عمر ہے حضرات۔ میرا جو عمر ہے امام عادل ہے حضرات۔ میرا جو عمر ہے ناصر اسلام ہے حضرات۔ میرا جو عمر ہے شامل اشرا مبشرہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرا عمر کون عمر ہے؟ ستر رسول عمر ہے، داماد علی ہے کون میرا عمر ہے؟ امراض رسول میرا عمر ہے کون میرا عمر ہے؟ ادوائے رسول میرا عمر ہے۔ جس طرح کہ میرے پیغمبر دی دوات نتیجے دے اندر اللہ رب العالمین نے میرا عمر عطا فرمایا حضرات۔ میرا عمر کہ جس نے زمین کو اپنا بچھانا بنا لیا، عثمان کو اپنا اوڑھنا بچھا لیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے عمر جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، اور کس طرح سوندے نے درخت دی چھان دی اندر بغیر بستر تو چھو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرا او عمر ہے جڑا رات دے ٹائم مدینے دی گلیاں دے اندر پہرا دیا کردا ہے، لوکاں دے حالات معلوم کریا کردا ہے۔ دنیا دے بڑے بڑے شہنشاہ میرے عمر نوں ملن واسطے ترس رہے نے۔ تے میرے عمر دا طرز عمل دیکھو کہ کندے آتے آٹے دی بوری اٹھا کے غریباں دے گھر دے اندر، محتاجاں دے گھر دے اندر، بیواں دے گھر دے اندر، بے سہارا دے گھر دے اندر جا کے انہاں دی ضرورتاں پورے کر دے نے۔ حضرات میرے عمر نے ایران نو فتح کیتا حضرات۔ میرے عمر نے فلسطین نو فتح کروایا، غزہ نو فتح کروایا، شام نو فتح کروایا، مصر نو فتح کروایا، لیبیا نو فتح کروایا، تاکہ کدے واسطے کہ مسلمانوں واسطے کہ مسلمان امن و امان دے نال، راحت دے نال، اپنی ایمانی ذاتی دے نال زندگی بسر کر سکیں۔ اج اسی طرز عمر نو بھول گئے ہاں، عمر دی حکمرانی نو بھول گئے ہاں۔ اج کی ہو رہی ہے کہ اج ساڈے تے افسوس ہے کہ اج اسی دعا کردے ہاں کہ سانو کوئی عمر نہیں ملدا۔ عمر تو بعد کسی ماں نے عمر ورگا یا عمر جیسا نہیں جنیا، عمر جیسا حکمران نہیں آیا کہ جڑا اج اسرائیل دی اکھاں وچ، امریکہ دی اکھاں وچ اکھاں پا کے بات کرے کہ اے جڑا فلسطین ہے میرے عمر نے ذات کروایا سی، اے جڑا فلسطین ہے، اے جڑا غزہ دی پٹی ہے میرے عمر نے ذات کروائی سی۔ کاجے واسطے؟ اس واسطے نہیں کہ اج برود برسایا جائے، اس واسطے نہیں کہ جڑی حاملہ مسلمان خواتین ہے انہاں دے پیٹ نو چاک کر کے انہاں دے بچیاں نو ذبح کرایا جائے، اس واسطے نہیں کہ نوجوان دیاں اکھاں کڈ کے انہاں دے گردیاں نو کڈ کے اگ دے اندر زندہ چلایا جائے، اس واسطے نہیں کہ اج فلسطین دے اندر ننے منے بچے بھوک دی وجہ نال انہاں دی موت واقع ہو جائے، اس واسطے نہیں کہ اج تے بزرگ جڑے ہیں ایڈیاں رگڑ دے اپنی جان نو ختم کر لین بھوک دی وجہ نال، پیاس دی وجہ نال۔ حضرات حکمرانوں اس ٹائم 2 ارب مسلمان دنیا دے اندر ہے، بے شمار جرنیل آئے، بے شمار فاتح آئے، پر سارے دے سارے میرے عمر دے کے طفل مکتب ہے۔ کسی ماں نے ایسا جرنیل نہیں چنا، کسی ماں نے ایسا حکمران نہیں چنا۔ آج بھی غیر مسلم جو ہے وہ آپ کی طرز حکمرانی سے متاثر ہیں، انہوں نے آپ کے قوانین اپنائے ہیں۔ حضرات ضرورت ہے ایران نے جو اسرائیل کا خوف تھا وہ توڑ دیا، جو یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے، اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی، ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ میری عمر کے فتح کردہ علاقہ جات ہے، یہ میری عمر کی محنت ہے، یہ ان کی قیادانہ صلاحیتوں کا نتیجہ ہے کہ بیت المقدس کو فتح کیا گیا، شام یہاں پہ آگ لگی ہے اس کو فتح کیا گیا، لیبیا کو فتح کیا گیا، ایران کو فتح کیا گیا۔ پر افسوس کہ ہم ایسے نخلف آئے، ایسے نخلف حکمران آئے کہ ہم طرز حکمرانی عمر بھول گئے۔
ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیا، ہم نے ان کی طرز حکمرانی کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کے افکار نظریات خیال کو بھلا دیا اور ہم دشمن کے پیچھے لگ گئے، تو کیا ملا نتیجے میں؟ ذلت ملی، رسوائی ملی، خون ملا، بارود ملا، بم برسائے گئے، میزائل برسائے گئے، لاکھوں پہ قبضہ ہوا۔ وہ بیت المقدس کی مسجد جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آزاد کیا تھا، آج وہاں پہ نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکومت، طرز زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔